بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہاں تک پہنچے تھے وہ الزم. بس ان اسماء میں جاری تھی جو ہمیشہ اضافہ ہوتے تھے. ان میں سے کل قلعہ و کلتا و ایو کی بحث ہو چکی. ابھی کچھ اور اسماء یہاں سے بیان کرتا ہے کہ یہ بھی ہر وقت اضافہ ہوتے ہیں. وَأَلْزَمُوا إِضَافَةً لَدُنْ فَجَرْ وَنَسْبُ غُدْوَةً بِهَا عَنْهُمْ نَظَرْ. یعنی لازم قرار دے دیا ہے لدن کو اضافے کے ساتھ. تمن ہر وقت کیا ہوتا؟ اضافہ ہو جاتا. جب یہ اضافہ ہو جائے گا لدن تو مواد کو کیا کرے گا؟ جل دے دے گا. فجر یہ لدن مواد کو جل دے گا نہیں. لیکن وَنَسْبُ غُدْوَةٍ بِهَا عَنْهُمْ نَظَرْ. اما غدوہ جو لدن کے بعد آتا ہے، لدن کے بعد گاہی لفظ غدوہ غائن دال واو تے غدوہ آتا ہے. اس غدوے کو لدن کے بعد نصب دینا کم ہے. کیا لدن کے بعد لفظ غدوے کو نصب دینا کم ہے، مطلب کم ہے. وَنَسْبُ غُدْوَةٍ بِهَا اس لدن کے ذریعے لفظ غدوے کو نصب دینا نادارا کم ہے. انہم یہ عرب سے اس طریقے سے نصب دے کر استعمال ہونا کیا ہے؟ کم ہے. استعمال کم ہے. اچھا، ان دائم الاضافہ اسباب میں سے ایک ہے مع بھی ہر وقت اضافہ ہوتا ہے. وَمَعَ مَعْ فِيهَا قَلِيلٌ. مع بھی دائم الاضافہ اسماء میں سے ہے، لیکن مع کو فتحے کے ساتھ پڑھنا. مع یہ زیادہ ہے، عین کو ساکن کر کے پڑھنا کم ہے. مع پڑھنا کم ہے. وَمَعَ فِيهَا قَلِيلٌ اس میں مع پڑھنا عین کو ساکن کر کے پڑھنا قلیل ہے. وَنُقِلَ فَتْحٌ وَكَسْرٌ لِسُكُونٍ يَتَّصِلُ. اگر ہم نے مع کو مع پڑھ لیا، عین کو ساکن پڑھ لیا، تو اس کے بعد اگر کوئی ساکن حرف آ جائے، مع کے بعد اگر کوئی حرف ساکن آ جائے، اچھا تو اس صورت میں اس ماں کے عین کو فتح دینا اور کسرہ دینا دونوں صحیح ہے. مع الرجل مع الرجل، ہاں. مع الغلام مع الغلام. الغلام لام ساکن ہے دیکھیے، اس کے بعد آ گیا تو مع الغلام مع الغلام. اگر مع کا عین کو ساکن پڑے تو اس صورت میں ایسی بات ہے کہ وہ نقل کیا گیا فتح اور کسرہ قبل سکون یتصل، جب یہ ماں کسی ساکن حرف کے ساتھ متصل ہو جائے. ٹھیک، یہ بحث ختم. وَظْنُ بِنَاءً غَيْرًا إِنْ عَدِمْتَ مَا لَهُ ضِيفَ نَاوِيًا مَا عُدِمَا. بحث غیر میں ہے. غیر کو مبنی پر ضمہ کر دو. غیر کو مبنی پر ضمہ کر دو. کب مبنی پر ضمہ کر دینا غیر کو؟ اگر مضاف الیہ کو حذف کر کے اس کا معنی اگر نیت میں رکھا جائے. غیر کا مضاف الیہ حذف ہو اور مضاف الیہ کا معنی نیت میں رکھا جائے تو اس صورت میں اس غیر کو مبنی پر ضمہ کرنا ہوگا. صحیح ہے یعنی اللہ غیر کی مختلف صورتیں ہیں. ایک دفعہ غیر کا مضاف الیہ لفظاً ذکر ہے، لفظاً ذکر ہے تو محرم ہے. مضاف الیہ اگر ذکر ہو تو غیر کیا ہے؟ محرم ہے. اچھا، مضاف الیہ لفظاً ذکر میں یہاں حذف ہوا ہے، پھر اس کی کئی صورتیں ہیں.
ایک دفعہ ایسا ہے کہ مضاف الیہ کا مضاف الیہ لفظاً و معنی نیت میں ہے، اس کا بھی مراد ہے، لفظاً و معنی دونوں اعتبار سے نیت میں نہیں ہے، نسیاً منسیہ کیا گیا، اس صورت میں بھی معرب ہے، لفظاً و معنی دونوں اعتبار سے نیت میں ہو، ادھر بھی معرب ہو جائے گا، لفظاً و معنی دونوں اعتبار سے نیت میں نہیں ہے، نسیاً منسیہ، اس صورت میں بھی معرب ہے۔ اما اگر مضاف الیہ کا معنی نیت میں ہے، لفظ نیت میں نہیں ہے، لفظ نیت میں نہیں ہے، معنی نیت میں ہے، تو صورت میں مبنی ہو جاتا۔ عکس ہو تو عکس کیا ہوگا؟ اسی چوتھی صورت کا عکس، اچھا کیا ہوگا؟ یعنی مضاف الیہ کا معنی نیت میں ہے، لفظ نیت میں نہیں ہے، تو اس صورت میں مبنی ہو گیا۔ اس کا عکس کیا ہوگا؟ لفظ نیت میں ہے، معنی نیت میں نہیں ہے، یہ صورت باطل ہے، صحیح نہیں ہے۔ جس لفظ نیت میں رکھا، اس لفظ کے لیے کوئی معنی نیت میں نہ ہو، یہ صورت صحیح نہیں ہے۔ صحیح وضم بناء مبنی ضمہ کر دو غیر کو اگر حذف کرے ما لہو اضیفہ، جس کے طرف یہ غیر کو اضافہ کیا گیا ہے، اس کو اگر آپ حذف کرے، عدم یعنی حذفہ، حذف کرے۔ اچھا ناوی المعودمہ، اور معودمہ کو آپ نیت میں رکھے، حذف تو کیا ہے مضاف الیہ کو، اور اس کے معنی کو کیا کیا؟ نیت میں رکھا، تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ مبنی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو غیر کے بارے میں کہتا ہے کہ قبل کا غیر بعد حسب اولو، قبل بھی غیر کی طرح ہے، بعد بھی غیر کی طرح ہے، حسب بھی اول بھی، اچھا ودون دون بھی، وجہات ایدن وجہات ستہ بھی، یہ 6 جہات پر دلالت کرنے والے اسما بھی کیا ہے؟ جہاد ستہ، ہاں 6 جہاد پر دلالت کرنے والا اسما کیا ہے؟ ہاں اچھا فوق ہے، تحت ہے، یمین ہے، اچھا شمال ہے، امام ہے، خلف ہے نا، یہ جہاد ہے، یہ اسما بھی غیر کی طرح ہے۔ کیا مطلب ان کا؟ یہ سارے جب ان کا مضاف الیہ آپ حذف کرے اور معنی کو نیت میں رکھو گے تو یہ کیا ہوں گے؟ مبنی بردم ہوں گے۔ غیر، اچھا قبل و بعد و حسب و اول و دون و جہاد، یہ سارے ہیں، اور الو بھی، زوال الو کا بھی یہی حالت ہے۔ کیا ہوتا یہ مضاف الیہ حذف کر کے نیت معنی کو نیت میں رکھا گیا تو کیا ہوتا؟ مبنی بردم ہو جاتا۔ ٹھیک، دیکھیں کہاں تک پہنچ سکتے ہیں، وہاں تک جہاں تک پڑھ لیا شیخ پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے ہیں؟ وَأَلْزَمُوا إِضَافَةً لَدُنْ، لازم قرار دے دیا اضافے کے ساتھ لدن کو۔ یہ لدن کیا چیز ہے؟ لدن کیا ہے؟ کہ دیکھیں وَهُوَ وَرْفٌ لِأَوَّلِ غَایَةِ زَمَانٍ، یعنی لدن ظرف ہے زمان کے، اچھا غایت کے سب سے پہلے حصے کے لیے، وہ ظرف الاول غایت زمان او مکان، زمان یا مکان کا جو انتہا ہے، اچھا ابتدا ہے، اس ابتدا کے لیے یہ ظرف ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ لأول غایت زمان او مکان، زمان و مکان کے غایت کے اول کے لیے، غایت کسے کہتے ہیں؟ تو اول ہوئی ہے غایت، یعنی اول کے انتہا کے لیے، ہاں انتہا کے اول کے لیے۔ غایت مسافت کو کہتے ہیں، ابتدا غایت، انتہا غایت، یعنی کیا
مسافت ہے یعنی کیا ہے صرف من البصرہ الى کوفہ. کیا معنی اس کا؟ بصرے سے کوفہ تک میں نے سیر کیا. یہ من ابتدا غایت کے لیے، الى انتہا ہے غایت، یعنی کوفہ اور بصرہ کے درمیان میں جو مسافت ہے اس کو ہم کہیں گے کیا؟ غایت. من اس غایت کا ابتدا، الى اس غایت کا انتہا. یہاں پر بھی ہے کہ زمان کا جو مسافت ہے اس مسافت کے اول کے لیے یا مکان میں جو مسافت ہے اس کے اول کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. ہاں مبنی الا فی لغت قیس، یہ لفظ مبنی ہے، لفظ مبنی ہے سکون پر، مگر لغت قیس میں، لغت قیس میں اس کو معرب استعمال کرتے ہیں. ٹھیک. فجر جب یہ لدن اضافے کے ساتھ خاص ہے، اس کا معنی کیا یہ لدن جر دیتا ہے، ماں باپ مضاف الیہ کو اضافہ ہوگا کیا کرے گا؟ جر دے دے گا. وہ افرادها ونصب غدوة بها، اما اس لدن کو اضافے سے قطع کرنا. افرادها اضافے سے جدا کرنا، لفظ مانا سے اضافہ ہے، لفظ میں اضافے سے جدا کرے اور اس کے بعد آنے والا لفظ غدوے کو اس کے ذریعے نصب دینا. لدن کو اضافے سے قطع کر دیا اور اسی لدن کے ذریعے اس کے بعد جو لفظ غدوہ آ گیا ہے صرف لفظ غدوہ کو نصب دینا. دوسرا کوئی اسم آئے تو اس کو نصب صرف، اگر لدن کے بعد غدوہ آئے تو اس لدن کے ذریعے غدوے کو نصب دینا. نصب دیا تو کس بنا پر نصب دے دیا؟ بنا پر تمیز. یہ غدوہ لدن کے لیے کیا بنے گا؟ تمیز کی بنا پر نصب دے دیے. ٹھیک. وہ افراد ہوا وہ نصب غدوۃ بہا، اسے لدن کے ذریعے علی تمیز بنا پر تمیز نصب دے دے، یا بنا پر تشبیہ ہے بالمفعول بہ، مفعول بہ کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے کیا کریں گے؟ اس کو نصب دے دیں گے. ٹھیک. او کیا ہے؟ نصب غدوۃ علی التمیز اب تشبیہ ہے بالمفعول بہ، او اضمار کانا و اسمہا، یا کانا اور اس کے اسم کو تقدیم میں رکھ کر اس کو اس کے لیے خبر بنا کر نصب دینا. انہم، یہ نصب دے کر آنا عرب سے کم ہے. وقت رفعها علی اضمار کانا، اسی طرح جائز ہے کیا کریں؟ رفع دے. اس کو لدن کے بعد جو لفظ غدوہ آ گیا ہے اس کو رفع دے دے. رفع دیا تو کس بنا پر رفع دیا؟ علی اضمار کانا، کانا کو تقدیر میں رکھا. اس کانے تقدیر کے لیے یہ بنے گا فاعل. کیا بنے گا؟ فاعل. اسم نہیں کیا تھا وہاں، اسم نہیں ہے کیا؟ فاعل ہے، یعنی تامہ ہے. یہ کانا، کانا تامہ کے لیے کیا ہے؟ کس کی ضرورت ہے کانا تامہ کے لیے؟ فاعل کی ضرورت ہوتی ہے. یہ کانا تامہ کے لیے فاعل ہے. ٹھیک. وہ کانا رفع علی اضمار کانا کما حکاہ الکوفیون، جیسے کوفیون نے یہی بات نقل کیا ہے. بس لفظ لدن کے بعد لفظ غدوہ آیا تو اس میں تین صورتیں جائز ہو گئی. جائز دے دے لدن کو اضافہ کر کے، نصب دے دے بنا پر تمیزیت یا بنا پر تشبیہ بالمفعول، یا کانا ہے کانا اپنے اسم کے ساتھ موجود ہے اس کے لیے خبر کے بنا پر اس کو کیا کرے؟ نصب دے. اور رفع بھی دے سکتے ہیں، کانے تامہ کو تقدیم رکھے اس کے لیے فاعل. تین صورتیں جائز ہو گئی یہاں. اچھا، یہ غدوہ کیا ہے؟ غدوہ کا معنی کیا ہے؟ غدوہ یعنی صبح کو کہتے ہیں. غدوہ یعنی صبح، صبح کے وقت کو کیا کہتے ہیں؟ غدوہ. ٹھیک. مثال دیکھیے، مکثت ہونا لدن غدوۃ حتی الغروب، میں بیٹھا یہیں پر صبح سے
ابتدا غائب کیا ہے؟ صبح سے ملا کر کیا غروب تک. غروب تک میں کیا ہے؟ اول صبح سے غروب تک میں بیٹھا. اللہ تو غدوہ غدوہ صبح لگا یعنی اول صبح اول غایا. ہاں صبح کے ابتدا سے غروب تک میں بیٹھا. صحیح یا نہیں ہے؟ اچھا. مکثت ہونا لدن غدوتن 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 تین جائز ہو گئے. اچھا ويعطف على المنصوبة على الغدوة ويعطف على الغدوة المنصوبة بالجر. یا غدوہ کو شکایت کی بنا پر نہ سن دے. ويعطف على غدوة المنصوبة بالجر. غدوتن کی شکایت کی بنا پر آپ نے وہی جو پہلے منصوب تھا اسی طرح لایا. على غدوتن منصوبتی وہ غدوہ جو منصوب تھا اس پر اگر کسی اسم کو اگر عطف کیا جائے تو ہاں جب دے دیں گے. ويعطف على غدوة المنصوبة بالجر لأن محلها جر. کیونکہ غدوہ کا محل کیا ہے؟ مجرور ہے. لفظ منصوب محلا مجرور ہے. ٹھیک. وجوز الاخفش النصب. اخفش کہتا ہے کہ نصب بھی جائز ہے. نصب بھی کیا ہے؟ جائز ہے. مثال کیا ہے؟ اچھا مکثت ہونا لدن غدوتن وظہرن. جیسے کہے کہ میں بیٹھا یہ کیا ہے اول صبح سے پھر اچھا اول صبح سے اور کب بیٹھا یا بعد میں عشیتن پڑھ لیں. اچھا مکثت ہونا لدن غدوتن وعشیتن وعشیتن. میں بیٹھا اول صبح میں اور کیا ہے اول عشاء میں بیٹھا. اول صبح اور اول عشاء میں بیٹھا. عشیتن عشیہ تن عشیہ تن دونوں سے یہاں. وجوز الاخفش النصب قال المصنف وهو بعيد عن الغير. لیکن یہ قیاس سے بعید ہے. یہ نصب دینا قیاس کے خلاف ہے. قیاس سے دور. قاعدے کے تحت کیا ہونا چاہیے؟ جر آنا چاہیے. کیا آنا چاہیے؟ جر. ہاں ٹھیک. ومع اسم لمكان الاجتماع او وقته معرب الا في لغة ربيعة. مع اسم ہے. معنی کیا ہے؟ اسم ہے نام ہے جمع ہونے کی جگہ کو. جگہ کے لیے نام ہے. جہاں دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ مع. ٹھیک. ومع اسم لمکان الاجتماع او وقت ہے. یا وقت اجتماع کے لیے نام ہے یا مکان اجتماع کے لیے کیا ہے نام ہے. معرب یہ معرب ہے. الا فی لغت ربیعہ مگر لغت ربیعہ میں مبنی ہے. فیقولون مع پھر وہ مبنی کر دیتے ہیں. وہ کیا کس طرح پڑھتے ہیں؟ مبنی پر سکون کیا پڑھتے ہیں؟ مع پڑھتے ہیں بتسکین العین. فیقولون مع بتسکین العین فیہا بنا مبنی کرتے ہوئے ساکن پڑھتے ہیں. وهو قلیل لیکن یہ مبنی کر کے پڑھنا کم ہے. وقال سیبوئی ضرورت. سیبوئی کہتا نا یہ آئین ماں کے آئین کو ساکن کر کے پڑھنا ہی کیا ضرورت شیری کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. وغیرہ عام حالت میں منصوب کیا ہے پڑھا جاتا ہے. منصوب تلفظ کرتے ہیں. لفظ شیری ہو تو
ساکن کر کے پڑھیں گے. کس طرح؟ مع. یہ سیبوئی کا نظریہ ہے. فریشی منکم وحوای معکم وإن كانت زيارتكم لماما. فریشی منکم وحوای معکم. شاید مثال کیا ہے؟ معکم پر ہے. دیکھیں یہاں پر مع مبنی پر سکون تلفظ کیا معکم. اچھا مصنف کے نظریے کے مطابق تو یہ لغت ہے. مصنف کے نظریے کے مطابق یہ لغت ہے. ایک قبیلہ عرب میں قبیلہ مع کو مع تلفظ کرتا ہے، لیکن سیبوئی کے نظریے کے مطابق یہ ضرورت ہے شیری کی وجہ سے ایسا ہے. وہ اگر نہیں ہے معکم پڑھتے ہیں، معکم نہیں معکم پڑھتے ہیں. ہاں میں آپ کی طرف کیا ہے مائل ہوں اور میرا خواہش آپ لوگوں کے ساتھ ہے. اگرچہ زیارت لوگوں کی زیارت کبھی کبھار ہوتی ہے، زیارت تو کبھی کبھار، خواہشات آپ کے ساتھ ہیں اور مائل بھی آپ کی طرف ہی ہوں. ہاں ونقل في هذه الحالة فتح وكسر لعينها لسكون يتصل. نقل کیا اس حالت میں جب اس کو مبنی پر سکون تلفظ کر لیں گے، عین کو ساکن پڑھ لیں گے، تو اس وقت اگر خدا نخواستہ اس کے بعد کوئی ساکن حرف آ جائے، ہاں کیا خدا نخواستہ اس کے بعد کوئی ساکن حرف آ گیا تو اس وقت کیا پڑھتے ہیں؟ عین کو کس طرح تلفظ کر لیں گے؟ تو التقاء ساکنین ہو جائیں گے. دیگر التقاء ساکنین سے بچنے کے لیے عین کو فتح بھی دے سکتے ہیں، کسرہ بھی دے سکتے ہیں. ونقل فی هذه الحالة، اس حالت میں، اس حالت میں نہیں، کس حالت میں؟ جب اس کو سکون کے ساتھ تلفظ کر لیں گے، سکون کے ساتھ پڑھ لیں گے. فتح و کسر، عین ماں کو فتح و کسرہ سکون میں تصل، اگر بعد میں کسی حرف ساکن کے ساتھ متصل ہو جائے. ٹھیک. مستند الاول الخفہ علی فتح کیوں کیا؟ بتا دینے کی وجہ کیا ہے؟ خفیف ہے، خفیف، اس وجہ سے ہٹا دیتے ہیں. والثانی الاصل فی الالتقاء ساکنین، ثانی کیا؟ کسرے کیوں دیتے ہیں؟ یہاں پر بھی قاعدہ کیا ہے؟ التقاء ساکنین ہونے کی صورت میں کیا کرتے ہیں؟ کسرہ دیا جاتا ہے. اسی وجہ سے کسرہ دینا بھی صحیح ہے. ٹھیک. تتمۃ لا تنفك مع عن الاضافه الا حالا بمعنى جميعا. کہتے ہیں کہ یہ مع اضافے سے جدا نہیں ہو سکتا ہے مگر جب حال واقع ہو اور جمیعان کا معنی دے دے. حال بنے کسی کے لیے اور جمیعان کا معنی دے تو اس صورت میں اضافے سے جدا ہو سکتا ہے. تقولی بکت عینی الیسرا فلما ضجرتها عن الجهل بعد الحلم اسبکتا معا. اسبکتا معا، معا دیکھے یہ اضافے سے قطع ہوا، حال واقع ہوا، بغیر اضافے کے استعمال کیا. معا بمانا جمیعان، معا بمانا جمیعان ہے. میں نے الٹی آنکھ رونے لگی، پھر جب میں نے اس سے منع کیا نادانی کی وجہ سے، نادانی سے میں نے ان کو منع کیا. صبر کرنے کے بعد نادانی سے میں نے ان کو منع کیا تو دونوں آنکھیں آنسو بہانے لگی. ہاں ایک کو منع کیا تو دوسرا آنکھ بھی اس کے ساتھ ہو گئی اور دونوں نے آنسو بہایا. ٹھیک. مسئلہ ختم ہو گیا. یہاں اب آ جائیں غیر اور غیر جیسے دوسرا اسماء، یہ بھی اضافہ ہوتے ہیں معنی کے جواب سے، لیکن گاہی اضافے کے بغیر بھی استعمال کرتے ہیں. گاہی مبنی ہوتے ہیں، گاہی معرب استعمال کرتے ہیں. مبنی کب ہے، معرب کب ہے، پھر وہ صورتیں یہاں بیان کریں گے.
وضم بناء وفاقا للمبرد، ضمہ دے دو بنا کرتے ہوئے مبرد کے ساتھ موافقت کرتے ہوئے مبنی کرتے ہوئے ضمہ دو، کس کو؟ غیرن کو. ان عدمت ما له اضیفہ، اگر معدوم کیا آپ نے حذف کر دیا، عدم یعنی حذف کیا، کس کو؟ ما له اضیفہ، جس کے طرف اس غیر کو اضافہ کیا تھا اس کو آپ نے حذف کیا، یعنی مضاف الیہ کو حذف کیا. حال کونک ناویا معنی ما عدم، حال کہ آپ نے کیا کیا؟ نیت میں رکھا ما عدما کا معنی، مضاف الیہ کا معنی، صرف معنی نیت میں رکھا، لفظ کے بغیر صرف معنی نیت میں رکھا، تو اس وقت کیا ہو جائے گا؟ یہ مبنی پر لمبا ہو جاتا. قال فی شرح کافیہ، شرح کافیہ نہیں کہتے ہیں کیوں صورت میں مبنی ہوتا ہے؟ غیر مضاف الیہ کو حذف کر کے معنی نیت میں رکھا جائے تو اس صورت میں کیا ہوتا؟ مبنی پر ضمہ ہو جاتا ہے. کیوں اس صورت میں مبنی پر ضمہ ہوتا ہے؟ وجہ مسلم نے شرح کافیہ میں، ابن مالک نے شرح کافیہ میں یوں علت ذکر کیا ہے. علت یہ ذکر کیا کیا؟ لزوال المعارض للشبہ المقتضی للبناء وهو عدم الاستقلال بالمفہومیت. اچھا یہ کہتا ہے غیر مبنی ہے، غیر حرف کے ساتھ شباہت رکھتا ہے، غیر حرف کے ساتھ کس چیز میں حرف کے ساتھ شباہت رکھتا ہے؟ غیر حرف کی طرح مفہوم میں مستقل نہیں ہے، غیر حرف کی طرح مفہوم میں مستقل نہیں ہے. جس طرح حرف اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے کسی غیر کی طرف محتاج ہے، اسی طرح غیر بھی ایسا ہے، مفہوم میں مستقل. یہ شباہت آ گئی نہیں، یہ غیر کا شباہت حرف کے ساتھ ہے. اچھا تو پھر مورب کیوں ہوتا؟ مبنی ہونا چاہیے ہر وقت. ہاں لیکن یہ جو اضافہ ہوتا ہے، اضافے کی وجہ سے وہ شباہت کی وجہ سے مبنی نہیں، اس شباہت کے ساتھ یہ اضافہ ہونا اسم کی خصوصیت معارضہ کرتی ہے، یہ خصوصیت کچھ شباہت کے ساتھ. جب یہ خصوصیت اضافہ اس شباہت کے ساتھ معارضہ کیا تو اسم کیا بنے گا؟ معرب ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا یہ بات. لیکن جب اضافہ یعنی یہ جب مضاف الیہ کو حذف کر کے معنی کو نیت میں رکھتے ہیں تو اس وقت جو شباہت کے ساتھ معارض تھا وہ ظاہر ہو جاتا ہے. جب معارض ظاہر ہو گیا اسم کیا ہو جائے گا؟ یہ غیر مبنی ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ مبنی. کیا کہا؟ دوبارہ دوہراتا ہوں. جیسے جواب کہا کہ یہ غیر حرف کے ساتھ شباہت رکھتا ہے. کس چیز میں شباہت رکھتا ہے؟ مفہوم میں مستقل نہ ہونے میں. یہ ہر مفہوم میں مستقل نہیں ہے، اپنے مفہوم پر دلالت کرنے کے لیے غیر کی طرف محتاج ہے. یہ غیر بھی غیر کی طرف دوسروں کی طرف محتاج ہے. یہ محتاج ہونے کی وجہ سے یہ غیر حرف کے ساتھ شباہت رکھتا ہے. بس شباہت کہتی ہے کیا؟ یہ غیر کیا ہونا چاہیے؟ مبنی ہونا چاہیے. ادھر سے یہ اضافہ ہوتا ہے. یہ غیر کیا ہے؟ اضافہ. اضافہ والی خصوصیت اس شباہت کے ساتھ معارضہ کرتی ہے. یہ اضافہ والی خصوصیت شباہت حرفی کے ساتھ معارضہ کیا تو ہم نے کیا کیا؟ دونوں کو رد کر دیا. یعنی یہ اسم اب معرب ہو جائے گا کیونکہ اس شباہت کے ساتھ یہ فعل کی اسم کی خصوصیت معارضہ کرتی ہے. تو شباہت غیر مجنب ہوگی، یہ آدھا اسم کیا ہو جائے گا؟ معرب ہوگا. لیکن جب یہ صورت ہو غیر کا مضاف الیہ حذف ہو اور معنی کو نیت میں رکھا جائے تو وہ شباہت کے ساتھ معارضہ کرنے والی خصوصیات ختم ہو جاتی. جب ختم ہو گئی تو اصل شباہت کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ مبنی ہو جائے گا. ہاں زوال المعارض ظاہر ہے. کس کا ساتھ معارضہ کرنے والی چیز ظاہر ہے؟ للشبہ. اچھا جو شباہت کے ساتھ معارضہ کرنے والی چیز ظاہر ہے. اچھا وہ شباہت
جو اقتضائے بنا کرتا تھا اس شباہت کے ساتھ معارضہ کرنے والے خصوصیت ظاہر ہو جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اضافہ ہونا دیکھے. یہ اضافہ اس شباہت عرفی کے ساتھ معارضہ کر دیتا تھا. اچھا جب اضافہ ختم ہو گیا تو وہ معارض ظاہر ہو جائے گا. اب شباہت عرفی کیا ہے یہاں پر؟ لزوال المعارض للشباہت، شباہت کے ساتھ معارضہ کرنے والی چیز ظاہر ہے. وہ شباہت جو اقتضائی بنا کرتا تھا، وہ شباہت یہاں کیا ہے؟ وہ شباہ یہاں کیا ہے؟ کون سی شباہت ہے عرض کے ساتھ اسم کی؟ وہ عدم الاستقلال بالمفہومیہ. کیا؟ یعنی مفہوم کے اعتبار سے مستقل نہ ہونے میں غیر حرف کے ساتھ